میں اگرچہ مجرے کا دستور نہیں ہے، مگر خیر بیگم صاحب نے یاد کیا ہے تو میں سویرے سے حاضر ہو کر مبارکباد گاؤں گی۔ واقعی وطن کی قدر باہر جا کے ہوتی ہے۔ کانپور میں سینکڑوں مجرے ہوئے، مگر کہیں جانے کا ایسا اشتیاق ابھی تک نہ ہوا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ جلدی سے شام ہو جائے اور میں روانہ ہوں۔ گرمیوں کا دن پہاڑ ہوتا ہے، خدا خدا کر کے اتنا دن کٹا۔ 5 بجتے بجتے لڑکا موجود ہوا۔ میں پہلے ہی سے بنی ٹھنی بیٹھی تھی، سازندوں کو بلوا رکھا تھا۔ لڑکے نے ان کے مکان کا پتہ بتا دیا۔ میں سوار ہو کے روانہ ہو گئی۔ بیگم صاحب کا مکان شہر سے کوئی گھنٹہ بھر کا راستہ تھا۔ 6 بجے میں وہاں پہنچی۔ نہر کے کنارے ایک باغ تھا، جس کے چاروں طرف مینڈ پر ناگفنی اور دوسرے خاردار درخت اس طرح برابر بٹھائے گئے تھے جس سے دیوار سی بن گئی تھی۔ باغ کی قطع بالکل انگریزی تھی۔ تاڑ، کھجور اور طرح طرح کے خوبصورت درخت قرینے سے لگائے گئے تھے۔ روشوں پر سرخی کٹی ہوئی تھی، چاروں طرف سبزہ تھا۔ جا بجا کنکروں کی پہاڑیاں سی بنی ہوئی تھیں، ان پر انواع و اقسام کے پہاڑی درخت پتھروں کے اندر سے اگے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ پہاڑیوں کے ارد گرد دوب جمائی گئی تھی۔ باغ میں ہر چہار طرف پکے برہے بنے ہوئے تھے، ان میں صاف موتی سا پانی بہہ رہا تھا۔ مالی نلوں اور فواروں کے ذریعے سے پانی دے رہے تھے، پتیوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دن بھر کی دھوپ کھائے ہوئے پھولوں میں جو اب پانی پہنچا تھا کیسے تر و تازہ و شاداب تھے۔ سالگرہ کی رسم کوٹھی میں ادا ہوئی تھی۔ عورتوں کے گانے کی آواز آئی۔ باہر میں نے مبارکباد گائی۔ پھر آپ شام کلیان کی ایک چیز شروع کر دی۔ کوئی سننے والا نہ تھا۔ آپ گایا کی، پھر چپ ہو رہی۔ بیگم صاحب نے 1 اشرفی اور 5 روپے انعام کے بھیجے۔ تھوڑی دیر میں شام ہو گئی۔ چاند نکل آیا، چاندنی پھیل گئی۔ تالاب کے پانی میں مہتاب کا عکس موجوں سے ہل کر عجیب کیفیت دکھا رہا تھا۔ باغ کے کنارے پر ایک بہت عالیشان کوٹھی تھی۔ وسط باغ میں ایک پختہ تالاب بنا ہوا تھا۔ اس کے گرد ولایتی پھولوں کے باندے نہایت خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ اسی تالاب سے ملا ہوا ایک اونچا چبوترا تھا۔ اس کے درمیان ایک مختصر سا ہوادار چوبی بنگلہ تھا۔ اس کے ستونوں پر رنگ آمیزی کی گئی تھی۔ اس تالاب میں نہر سے پانی گرتا تھا۔ پانی کے گرنے کی آواز سے دل میں ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ واقعی عجیب عالم تھا۔ شام کا سہانا وقت، ستھری ہوا، رنگ رنگ کے پھولوں میں مہک، ایسی فضا میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ چبوترے پر سفید چاندنی کا فرش تھا۔ مسند تکیہ لگا ہوا تھا، اسی کے سامنے ہم لوگ بٹھائے گئے۔ کوٹھی سے لے کر اس چبوترے تک گلاب کی بیلوں سے ایک چھتا سا بنا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ اسی کی راہ سے بیگم صاحبہ تشریف لاتی ہیں۔ سامنے چلمنیں پڑی ہوئی تھیں۔ چبوترے پر سبز مردنگیں روشن ہو گئیں۔ مجھے گانے کا حکم ہوا۔ میں نے کیدار کی ایک چیز شروع کر دی۔ بڑی دیر تک گایا کی۔ اتنے میں ایک مہری ہاتھوں میں 2 سبز کنول لیے ہوئے باہر نکلی۔ مسند کے سامنے رکھ دیے۔ سازندوں سے کہا، تم لوگ وہ سامنے شاگرد پیشہ ہے، چلے جاؤ، کھانا بھجوا دیا جائے گا، اب یہاں زنانہ ہوگا۔ جب وہ لوگ اٹھ گئے، بیگم صاحب برآمد ہوئیں۔ میں تعظیم کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے مجھ کو قریب بلایا، خود مسند پر بیٹھ گئیں، مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں تسلیم کر کے بیٹھ گئی۔ گانے کے لیے حکم کی منتظر تھی اور بیگم کی صورت غور سے دیکھ رہی تھی۔ حیران یہ نگاہ تماشا کرے کوئی، صورت وہ روبرو ہے کہ دیکھا کرے کوئی۔ پہلے تو وہ باغ اور وہاں کی فضا دیکھ کے مجھے پرستان کا شبہ ہوا تھا، مگر اب یقین ہو گیا کہ پری میرے سامنے گاو سے لگی بیٹھی ہے۔ مانگ نکلی ہوئی ہے، چوٹی کمر تک پڑی ہوئی، سرخ و سفید رنگت، اونچا ماتھا، کھینچی ہوئی بھویں، بڑی بڑی آنکھیں جیسے گلاب کی پتیاں، لمبی ناک، چھوٹا سا دہانہ، پتلے پتلے نازک ہونٹ،
نقشے بھر میں کوئی چیز ایسی نہ تھی جس سے بہتر میرے خیال میں کوئی چیز آ سکتی ہو۔ اس پر اعضاء کا تناسب اور ابھراپن کس قدر خوشنما تھا۔ سینکڑوں عورتیں میری نظر سے گزر گئیں مگر میں نے اس بلا کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ خورشید سے بہت جھچک ملتی تھی مگر کہاں خورشید کہاں وہ۔ خورشید کی صورت میں پھر ڈومنی پنا تھا، اس میں یہ امیرانہ روب، یہ تمکنت، یہ بھاری بھرکم پن کہاں۔ دوسرے خورشید ان کے سامنے کسی قدر بھدی معلوم ہوتی تھی۔ ان کا کامنی سا نازک نازک چھریرا بدن اس نے کہاں پایا۔ دوسرے اس کی صورت پر 8 پہر اداسی برستی تھی، جب دیکھو بردغن بنی تھی۔ بیگم صاحبہ بہت ہی خوش مزاج معلوم ہوتی ہیں، بات کرتی ہیں گویا منہ سے پھول جھڑتے ہیں، ہر بات پر خود بخود ہنسے دیتی ہیں مگر کسی کو مجال کلام نہیں۔ واقعی سادگی میں تکلف اور تمکنت کے ساتھ شوخی انہی میں دیکھی۔ دولت مندوں کی خوشامد سب کرتے ہیں مگر میں عورت ذات ہو کے کہتی ہوں کہ رئیسوں کی خوشامد بھی اگر بے غرض کی جائے تو کوئی عیب نہیں۔ لباس اور زیور بھی اسی صورت کے لائق تھا۔ مہین بسنتی دوپٹہ کندھوں سے ڈھلکا ہوا، کیچلی کا سلوکا پھنسا پھنسا، سرخ گرنٹ کا پائجامہ، کانوں میں صرف یاقوت کے آویزے، ناک میں ہیرے کی کیل، گلے میں سونے کا سادہ توق، ہاتھ میں سونے کے سمرنین، بازوؤں پر نورتن، پاؤں میں سونے کی بیڑیاں۔ چہرے کی خوبصورتی، لباس کی سادگی اور زیوروں کی مناسبت، یہ سب چیزیں میری آنکھوں کے سامنے تھیں اور میں نقش حیرت بنی بیٹھی تھی، بغور صورت دیکھ رہی تھی۔ اور میری صورت تو جیسی کچھ ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے مگر یقین کیجیے گا ان کی توجہ کسی اور طرف نہ تھی، مجھی کو دیکھ رہی تھیں۔ دونوں طرف سے نگاہیں لڑی ہوئی تھیں۔ میرے دل میں بار بار ایک خیال آتا تھا مگر اس کے اظہار کا موقع نہ تھا۔ کہوں تو کیوں کر کہوں۔ ایک مہری پسے پشت کھڑی پنکھا جل رہی تھی، 2 سامنے کھڑی تھیں، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی لوٹیاں تھی، دوسری کے پاس خاصدان۔ بڑی دیر تک نہ بیگم صاحبہ نے مجھ سے بات چیت کی اور نہ میں کچھ بول سکی۔ آخر انہوں نے سلسلہ کلام اس طرح سے شروع کیا: بیگم، تمہارا کیا نام ہے؟ میں ہاتھ باندھ کر: امراؤ جان۔ بیگم، خاص لکھنؤ میں مکان ہے؟ میں یہ سوال کچھ اس رخ سے کیا گیا تھا کہ مجھے جواب دینا مشکل ہوا، خصوصاً اس موقع پر، اس لیے کہ اگر کہتی ہوں کہ لکھنؤ میں میرا مکان ہے تو ایک مطلب جو میرے دل میں تھا فوت ہو جاتا ہے۔ فیض آباد بتاتی ہوں تو بے محل افشائے راز کا خیال ہے۔ آخر بہت سوچ سمجھ کے: جی ہاں، پرورش تو لکھنؤ میں پائی ہے۔ جواب دینے کو دے تو دیا مگر اس کے ساتھ ہی خیال ہوا کہ جو اب سوال کیا جائے گا تو پھر وہی دقت پیش آئے گی۔ میرا خیال غلط نہ تھا، اس لیے کہ فوراً بیگم صاحبہ نے پوچھا: بیگم، تو کیا پیدائش لکھنؤ کی نہیں ہے؟ میں اب حیران ہوں کہ کیا جواب دوں۔ تھوڑی دیر سکوت کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ آخر اس بات کو ٹال کے: حضور کا دولت خانہ لکھنؤ میں ہے؟ بیگم، کبھی لکھنؤ میں تھا، اب تو کانپور وطن ہو گیا۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ بیگم، کیوں؟ میں اس سوال کا جواب دینا بھی دشوار تھا، کون قصہ بیان کرتا۔ اب کیا عرض کروں، بیکار سمے خراشی ہوگی، حال نہ گفتہ بہ ہے۔ کچھ ایسے ہی اتفاقات پیش آئے، لکھنؤ جانے کو جی نہیں چاہتا۔ بیگم، چلو اچھا ہے تو ہمارے پاس کبھی کبھی چلی آیا کرو۔ میں آنا کیسا، میرا تو ابھی سے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اول تو آپ کی قدردانی، دوسرے یہ باغ، یہ فضا، ممکن ہے کہ کوئی ایک بار دیکھے اور دوبارہ دیکھنے کی ہوس نہ ہو، خصوصاً ایسی خفقانی مزاج کی عورت کے لیے تو یہاں کی آب و ہوا اکسیر کا خواص رکھتی ہے۔ بیگم، ہے تمہیں یہ جنگلہ بہت پسند آیا، نہ آدمی نہ آدم ذات ہے، ہاتھ خدا کی ذات،
शहर से कोसों दूर 4 पैसे का सौदा मंगवाओ तो आदमी सुबह का गया हुआ शाम को आता है। छाएं पोएं शैतान के कान बहरे, कोई बीमार हो तो जब तक हकीम शहर से आए यहाँ आदमी का काम तमाम हो जाए। मैं, हुजूर अपनी अपनी तबीयत, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो जानती हूँ कि अगर यहाँ रहूँ तो मुझे यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। दूसरे ऐसे मकाम पर बीमार होना क्या ज़रूर है। बेगम, जब मैं पहल आई थी तो मेरा भी यही ख्याल था। कुछ दिनों यहाँ रह के मालूम हुआ कि शहर के रहने वाले ऐसे मकाम पर नहीं रह सकते। शहर में 1000 तरह का आराम है और सब बातों को जाने दो। जब से नवाब कलकत्ता गए हैं रातों को डर के मारे नींद नहीं आती। यूँ तो खुदा के दिए सिपाही, पासी, खिदमतगार इस वक्त भी 10-12 मर्द नौकर हैं, औरतों की गिनती नहीं, मगर फिर भी डर लगता है। मैं 2-4 दिन और राह देखती हूँ। अगर नवाब जम आए तो मैं शहर में कोई मकान लेके जा रहूँगी। मैं, कसूर मुआफ़, आपका मिजाज वहमी है। ऐसे विश्वास दिल में ना लाया कीजिए। शहर में जाइएगा तो कदरे आफियत खुलेगी। वो गर्मी है कि आदमी पक से जाते हैं। दूसरे बीमारियां के खुदा पनाह में रखे। ये बातें हो रही थीं कि इतने में खिलाई बच्चे को लेके आई। 3 बरस का लड़का था, माशाअल्लाह, गोरा गोरा खूबसूरत, ऐसी प्यारी प्यारी बातें करता था जैसे मेमना। बेगम ने खिलाई से लेके गोद में बिठा लिया। थोड़ी देर खिला कुदा के फिर खिलाई को देने लगीं कि मैंने हाथ बढ़ा के लिए लिया। बड़ी देर तक लिए रही और प्यार किया की, फिर खिलाई को दे दिया। मैं, यूँ तो शायद ना आती, मगर मियाँ को देखने तो ज़रूर ही आऊँगी। बेगम मुस्कुरा के, अच्छा किसी तरह हो, आना ज़रूर। मैं, ज़रूर हाजिर होंगी। ये आप क्यों बार बार फरमाती हैं? मैं तो इस कदर हाजिर होंगी कि हुजूर को दूभर हो जाऊंगी। इसके बाद इधर उधर की बातें होने लगीं। बेगम ने मेरे गाने की बहुत तारीफ़ की। इसी अशना में खासा वाली ने आके कहा कि खासा तैयार है। बेगम ने कहा, चलो खाना खा लो। मैं, बहुत खूब। बेगम मसनद से उठ खड़ी हुई। मैं भी साथ ही उठी। मेरा हाथ पकड़ लिया, महरियों को इशारा किया, तुम यहीं ठहरो, हम खाना खा के यहीं बैठेंगे। मैं, वाकई इस वक्त का समा तो ऐसा है कि जाने को जी नहीं चाहता, मगर हुक्म हाकिम। बेगम, तो क्या खाना यहीं मंगवा लिया जाए? मैं, जी नहीं, अच्छा खाना खा के चले आएंगे। बेगम, एक महरी से इनके साथ के आदमियों को खाना दिलवा दिया गया? महरी हाथ बांध के, हुजूर दिलवा दिया गया। बेगम, अच्छा उन्हें रुखसत करो, हमने दूसरा मुजरा मुआफ़ किया, उमराव जान खाना खा के जावेंगी। इसके बाद बेगम और हम दोनों कोठी की तरफ चले। एक महरी आगे आगे फानूस लिए जाती थी। चुपके से मेरे कान में कहा, मुझको तुमसे बहुत सी बातें करना है, मगर आज इसका मौका नहीं। कल तो मुझे फुर्सत ना होगी, परसों तुम सुबह आना और खाना यहीं खाना। मैं, मुझे भी कुछ अर्ज़ करना है। बेगम, अच्छा तो आज कुछ ना कहो, चलो खाना खा लें, इसके बाद तुम्हारा गाना सुनेंगे। मैं, फिर साजिंदों को तो हुजूर ने रुखसत कर दिया। बेगम, हमको मर्दों के साथ गाना अच्छा नहीं मालूम होता। मेरी एक ख्वास खूब तबला बजाती है, उस पर गाना। मैं, बहुत खूब। अब हम कोठी के पास पहुंच गए। बहुत वसी कोठी थी और इस तरीके से सजी हुई थी कि शाही कोठियों को देखने के बाद अगर कोई कोठी देखी तो यही देखी। पहले बरामदा मिला, इसके बाद कई कमरों से होके गुजरे। हर एक नई तर्ज से सजा हुआ था। हर कमरे का फर्श फरोश और शीशा आलाप एक नए रंग और नए तर्ज का था। आखिर हम उस कमरे में पहुँचे जहाँ दस्तरखान चुना हुआ था। दस्तरखान पर 2 औरतें और मुंतज़िर थीं। उनमें से एक चिट्ठी नवीस थी, एक मुसाहिब। इन दोनों का लिबास भी बहुत ही ज़र्क बर्क था, सूरतें भी अच्छी थीं।
دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے، پلاؤ، برانی، مظافر، متنجن، سفیدہ، شیر برنج، باقر خانیاں، کئی طرح کے سالن، کباب، اچار، مربے، مٹھائیاں، دہی، بالائی، غرض کے ہر قسم کی نعمت موجود تھی۔ لکھنؤ سے نکلنے کے بعد آج کھانے کا مزہ آیا۔ بیگم ہر طرح کی چیزیں میرے سامنے رکھتی جاتی تھیں۔ میں اگرچہ کسی قدر تکلف سے کھانا کھاتی تھی، مگر ان کے اصرار نے ضرورت سے زیادہ کھلا دیا۔ بیسن دانی اور تسلا آیا۔ ہاتھ منہ دھو کے سب نے پان کھائے، پھر اسی چبوترے پر جلسہ جما۔ اس جلسے میں صرف بیگم صاحبہ نہ تھیں، چٹھی نویس، مصاحبین، مغلانیاں، پیش خدمتیں، مہریاں، مامائیں، سب ملا کے کوئی 10-12 عورتیں تھیں۔ بیگم صاحبہ نے حکم دیا کہ طبلے کی جوڑی اور ستار اٹھا لاؤ۔ ایک مصاحب جو طبلہ بجانے میں مشتاق تھی طبلہ بجانے لگی، خود بیگم صاحبہ ستار چھیڑنے لگیں۔ مجھے گانے کا حکم دیا۔ کھاتے کھلاتے 10-11 بج چکے تھے۔ جب ہم گانے کو بیٹھے ہیں، ٹھیک 12 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت وہ باغ جس میں بہت سا روپیہ صرف کر کے جنگل اور پہاڑ کی گھاٹیوں کے نمونے بنائے گئے تھے، عجب وحشت ناک سما دکھا رہا تھا۔ ایک طرف چاند اس عالیشان کوٹھی کے ایک گوشے سے تھوڑی دور پر گنجان درختوں کی شاخوں سے نظر آتا تھا، مگر اب ڈوبنے ہی کو تھا۔ تاریکی روشنی پر چھائے جاتی تھی، جس سے ہر چیز بھیانک معلوم ہونے لگی۔ درخت جتنے اونچے تھے اس سے کہیں بڑے نظر آتے تھے۔ ہوا سن سن چل رہی تھی، سروں کے درخت سائیں سائیں کر رہے تھے، اور تو ہر طرف خاموشی کا عالم تھا، مگر تالاب میں پانی گرنے کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی کوئی پرندہ اپنے آشیانے میں چونک کر ایک ہانک بول دیتا تھا، یا شکاری جانوروں کے ہول سے جو چڑیاں اڑتی تھیں اس سے پتے کھڑک جاتے تھے، یا کبھی کوئی مچھلی تالاب میں اچھل پڑتی تھی۔ مینڈک اپنا بے تکا راگ گا رہے تھے، جھینگر آس دے رہے تھے۔ سوائے اس چبوترے کے جہاں 10-12 جوان عورتیں رنگ رنگ کے لباس پہنے اور طرح طرح کے زیور سے آراستہ جلسہ جمائے بیٹھی تھیں، اور کوئی آس پاس نہ تھا۔ ہوا کے جھونکوں سے کنول بجھ گئے تھے، صرف 2 مردنگوں کی روشنی تھی، ان کے بھی شیشے سبز، یا تاروں کا عکس جو تالاب کے پانی میں ہلورے لے رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، طلسمات کا عالم تھا۔ وقت اور مقام کی مناسبت سے میں نے سوہنی کی ایک چیز شروع کر دی۔ اس راگنی کے بھیانک سروں نے دلوں پر اپنا پورا اثر کیا تھا۔ سب مبہوت بیٹھے تھے، مارے خوف کے باغ کی طرف دیکھا نہ جاتا تھا، خصوصاً گنجان درختوں کے نیچے اندھیرا گھپ تھا۔ سب ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے، گویا وہ جلسہ امن کی جگہ تھی، اور جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھو ایک ہو کا عالم تھا۔ اوروں کا کیا ذکر، خود میرا کلیجہ دھڑک رہا تھا۔ دل ہی دل میں کہتی تھی کہ بیگم نے سچ کہا تھا، بے شک یہ جگہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اس اشنا میں گیدڑ کے بولنے کی آواز آئی، اس نے اور بھی دلوں کو ہلا دیا۔ اس کے بعد کتے بھونکنے لگے۔ اب تو مارے وحشت کے یہ حال تھا کہ کسی کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اتنے میں بیگم نے گاؤ تکیے سے ذرا اونچی ہو کے اپنے سامنے کچھ دیکھا، اور زور سے ایک چیخ مار کے مسند پر گر پڑی، اور سب عورتیں بھی اسی طرف دیکھنے لگیں۔ میں بھی مڑ کے دیکھنے لگی۔